بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رفع يديه فيها وإذا أتمها افترش رجله اليسرى وجلس عليها ناصبا يمناه موجها أصابعه نحو القبلة واضعا يديه على فخذيه موجها أصابعه نحو القبلة مبسوطة وفيه خلاف الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن عنده يأخذ الخنصر والمنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين مثل هذا جاء عن علمائنا أيضا رضي الله تعالى عنه. صبر پڑھ لیجیے تیرا اگلا مسئلہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور نہیں اٹھانا اپنے ہاتھوں کو اس میں. کس میں؟ پیچھے کی لفظ آ رہے ہیں یا رکوع سے پہلے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ولا رفع یدیہ، اور یہ اس لیے کہ رفع الیدین اولا میں ہے. اولا میں تھا استفتاح کے لیے اور نہیں استفتاح اس کے غیر میں. صرف پہلی تکبیر استفتاح ہے، باقی تکبیرہ میں استفتاح تو لہٰذا پس نہ اٹھائے جائیں ہاتھ ان دونوں میں، نہ رکوع میں نہ سجدے میں. اور تکبیراں دے وقت ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. اچھا جی، گل مک گئی. اے ہن دوسرا سجدہ دوجی رکعت وچ انہیں کر لیا. دوسری رکعت وچ انہیں ہن کی کرے؟ اور جب پورا کر لے سجدے کو دوسری رکعت وچ 3 تسبیحاں پڑھ کے اتمہ کیڑی شے پورا کر لیں؟ سجدے پورا کرنا. اور کن دی باس چلتی پی ہے تو کیا کرے؟ بچھائے اپنے رجل یسرا کو، کھبا پیر انج بچھاوے، انگلا قبلے وال کرے اور بیٹھ جائے اس کے اوپر. دراہا لے کے کھڑا کرنے والا ہو اپنے یمنا کو، تو سجا پیر کھڑا. دراہا لے کے متوجہ کرنے والا ہو انگلیاں اس کی قبلے کی طرف. اور شرع چاہ رہا ہے بھی سجا پیر بھی تے کھبا بھی دونوں دی انگلیاں کدھر کرے؟ اے انج کر کے انگلیاں کرنی نا، اے پیر انج کر کے رکھیے. انہیں تھی مڑ نہیں سکتی، سمجھا رہا ماں. 10 دی 10 قبلے وال ہو سکتی ہیں تو جے اس پیر دی انگلیاں پیچھے کر دو تو قبلے وال نہیں ہون گیا. تو جی اگاں انج کرو گے تو قبلے وال ہو جان گیا. جی جی ول سیکھ لیا تو چنگی گل ہے، تو تونا تننے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لگے چلو. یا کہ نہیں لگے ہوتا جی قبلے کی طرف. اچھا، دراہا لے کے رکھنے والا ہو اپنے ہاتھوں کو اپنے فاخذین پر. ہاتھ پٹا ہوتے رکھنا ہے، لائی تو لمکانا نہیں. دراہا لے کے متوجہ کرنے والا ہو اپنی انگلیاں قبلے کی طرف. یہ 10 انگلاں یہ بھی قبلے وال ہون تے پیراں دیاں بھی 10 سجدے وچ بھی قبلے وال تے قعدے وچ بھی. سبحان اللہ. تے مبسوطاتن دراہا لے کے کھلی ہوں. کھلی دا مطلب یہ نہیں بینچ کر دے وے، مطلب عام حالات جی میں ہینڈ بیس طرح بھی پیچھنے دی لوڑ نہیں. تے رکھنا کتنے نے؟ تھلے گوڈا نہیں پھڑنا. اے جڑا ہے نا سجا ہاتھ رکھنا گوڈے تے، اس میں خلاف ہے.
ساڈے نزدیک انج رکھنا ہے، جلے وقت نیڑے آنا ہے تو پھر انج کر کے اشارہ کرنا ہے، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ کے نزدیک عقد بنائے خنصر اور بنصر کا انہاں دا اے بھی ایویں رکھے ہاتھ ہوتے بسم اللہ۔ شوافے دا مسلک چل رہا ہے، شوافے دا، اور حلقہ بنائے وسطی اور ابہام کا، اینا نو بند کرے، ایندہ کی بنائے، اور اشارہ کرے سب بابا کے ساتھ شہادتین کے تلفظ کے وقت پورے بچ کنہ دنزی اشوافے دا مسلک چل رہے کہ پورا انج رکھے، اور اس کی مثل آیا ہے ہمارے علماء سے بھی، اور اس کی اب جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، وہ تو ہلکا بن گیا نا، اشارہ کرنا ہے، آگے آ رہا ہے کہ بھی ابھی اس نے بیٹھ کرنا وَيَتَشَاهَدُوا کا ابن مسعود اگوں آ رہے ہیں، اے ذرا گل ایک باری پڑھ لو۔ وَإِذَا تَمَّهَا افترش رجلہ، یہ رجل بے کسر را یعنی بنائے کھبے پیر کو مفروش اور موضوع زمین پر، اور بیٹھ جائے اس کے 100 سال دے بابے نو ویکھ کے نا پیر سیدھے کر دے رہا جی غریب دے، وہ جڑی تکلیف ہو تو معذور نے جی، یہ تانوں حکم ہو رہا ہے جڑے پہ ٹھیک ہو جی۔ دلیل جی لحدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب الیمنیٰ، نظر آ رہے؟ اخرجہ مسلم وعند النسائی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نے کی فرمایا کہ نماز کی سنت سے ہے یہ کہ کھڑا کرے تو قدم یمنا کو، اور استقبال کرے تو اس کا اپنی اس پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ کس کا، اور سنت سے ہے بیٹھنا یسرا پر، کنا فرمایا شاباش۔ اور باب میں اخبار و آثار دوسرے بھی ہیں، تفصیل کیا ان کی قاسم بن قطلوب غا نے اپنا رسالہ الاصوص فی کیفیت الجلوس، جس مسئلے دی اہمیت نہ سمجھی بھی لوگوں نے سمجھ نہیں، بابیاں اس تے پورا رسالہ لکھ دیتے ہیں جی۔ وہ رسالہ ساڈے کول پیا ہوئے نا، کسی اور نو پتہ نہ ہوئے تو میں اندر جو 10-12 حوالے تے مینو بیماری جڑا نا جی، وہ میری تحقیق یہ ہے اس مسئلے میں، تحقیق کی بھی ایک بابے رسالہ لکھے تو سارا پڑھے، اینی گل حوالے کٹھے کیتے نہیں، اب مڑ نہیں آتے مزید تحقیق پڑھنے دے سے آیا میں جی، یہ تو پڑھ کے ساریاں چیزاں تے ایک مسئلے دیا تو مڑ کے یا جڑے نا کہ میں رسالے لکھے نے جی، تو وہ ہے کہ بھئی میری تحقیق یہ ہے، تحقیق ہے بھئی فلاں بزرگ نے اس مسئلے پر رسالہ لکھا ہے باقاعدہ، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ دلائل ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اے دیانتداری ہے، اے میری تحقیق کی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ بھائی، اور باب اطلاق ہاں جی، اور جڑا بہن ہے جی، اور اس کے اطلاق کو لیا ہمارے اصحاب نے، پس بنایا انہوں نے، اطلاق بھی ہے جڑا سونے بھی انج پیر بچھاندے سان تے جا کھڑا ہوندا سی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی فرماندے نے نماز کی سنت سے یہ ہے، اے مطلق اے پہلا قد ہے یا دوسرا قد ہے، وچ وضاحت
ہن دھیان کریں جی، اور اس کے اطلاق کو لیا ہے ہمارے اصحاب نے، پس بنایا انہوں نے یہ کہ اس کیفیت کو سنت سارے نماز کے، پاویں پہلا قاعدہ ہوئے تھے جڑا بھی ہوئے سارے میں ایویں بہنا ہے، سارے میں۔ اچھا ہن دوجی گل سنو، اور تحقیق وارد ہے احادیث مفصلہ مصرحہ بہیں طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا علی طریق الافتراش یہ تھا قاعدہ اولا میں اور اس کے غیر میں بھی، اور اس کے اور اخیرہ میں تھا علی سبیل التورک، یہ بھی موجود ہے کہ آخری قاعدہ تورک کے بے پیر اگے کڈ کے جی بہنا، اور دیکھو اخرج البخاری و اصحاب سنن وغیرہ، اور اسی کو لیا ہے امام شافعی وغیرہ نے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ مفصل قاضی ہوتا ہے کس پر، مطلب ہے بھی ایک جگہ تے مجمل ہے دوسری جگہ تفصیل آ جائے تو جڑی تفصیل ہے وہ فیصلہ کرتا ہے بھی مجمل تو مراد ہے بھی اے مطلب ہے، اور یہ قول عادل ہے، یہ انہوں دیکھو نا ایک منٹ او تھلے دیس فان ابی حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جالس فی الرکعتین جالس علی رجلہ الیسری ونصب الیمنی وَإِذَا جَالَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ فِي صحیح البخاری، انہیں بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ چلو توجیہ کریں گے بھی اے جڑنا بھئی جدو سونے دی عمر پاک اگے چلی گئی اس وقت سی تے بھی یہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر بندہ مشکل ہوئے تو بہ سکتے ہوئے گا، لیکن بہرحال ثابت ہے، یہ ثابت ہے سونے اچھا جی۔ اور بہرحال سنت بنانا تورک کو، یہ تورک پیر کٹ کے بہنا گے اولا میں بھی، جیسا کہ حکایت کی گئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پس نہیں اس کے لیے اصل ایسی اصل کہ جس پر اعتماد کیا جائے، دوسرے بھی تو تورک ہے، پہلے بچ کوئی نہیں ہے گا جی۔ اور میں نے تنقیح کی ہے اس معاملے کی تعلیق الممجد علی موطا محمد میں اور سے آیا میں قولہ اصابعہوش، اے اصابعہو ضمیر دا مرجے کون ہے؟ بھائی سجے پیر دیاں انگلاں، کھبے دیاں یا مسلی دیاں انگلاں، پاویں جیڑیاں بھی ہون، ضمیر راجع ہے کدھر؟ یعنی دراں حالے کے متوجہ کرنے والا ہو مسلی انگلیوں کو کدھر؟ ہن جدو مسلی والا ہوئے گے تو سجے کھبے پیر دونوں دی انگلاں مراد ہو گئی، وہ ساریاں مسلی دی نہیں، پھر کوئی چودھری دی میں ہیں، کوئی چودھری تو کون نا، اچھا ایک معنی سنیں جی، یا یہ اصابعہو کی ضمیر کا مرجع ہے رجل مطلقاً، پاؤں، اب بے درال کے متوجہ کرنے والا ہو پاؤں کی انگلیاں، مطلقاً پاؤں، پاویں تو مطلب ہے کہ دو مدیاں، یا اس کا مرجع ہے اس کا رجل یسرا مقیدن، جی بے خاص کر کے بھی متوجہ کرنے والا ہو اپنے رجل یسرا کی انگلیاں، جی کدھر؟ یا یہ لوٹے گا یمنا کی طرف متوجہ کرنے والا ہو اپنے رجل یمنا کی انگلیاں کدھر؟ بے تعویل العضو، وہ ہے نا بھی
ਇਹ ਰਿਜਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁਅੰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਰਜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਈ ਰਿਜਲ ਬਮਾਨਾ ਉਜ਼ਵ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਜੇ ਉਜ਼ਵ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬਤਾਵੀਲੇ ਉਜ਼ਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਦੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਚਾਹੀਏ اچھا جی تے سنیں یا اگلا احتمال یا یہ کہ ہر ایک کی طرف ضمیر لوٹے کدھر کس سے پس فائدہ دے گا کلام اس کا علی جمیل حالات پر جی جمی احتمالات کا فائدہ دے گی جڑا ہے نا کلام اس کی کس پر تو اے اگر ہوئے نا فیس دو کو تو پھر اور معنی ہے بس سچی آئے گی کلام ان کی سارے احتمالات پر یس دو کو ہوئے نا تو پھر زیادہ واضح معنی کہ سچی آتی ہے کلام شارع کی ان سارے احتمال پر مگر ایک احتمال مگر احتمال رابع کی مستحب ہے متوجہ کرنا اس کا یسرا کی انگلیوں کو جو مفروشہ ہے ایدن نحو القبلہ اسی کے ساتھ تصریح کی ہے کافی میں خلاصہ ہے وہ بھی دسے انگلیاں کوشش کرے کدھر ہون اور چونکہ ہو ہے نا تو ہو دا مسئلہ بن گیا تو پھر کڈی ہو گل جی اچھا جی وعدین اوہ ہاتھ کتھے رکھے ہو بل مروی ہو یہی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فعل مبارک سے یہ موجم طبرانی میں ہے سنن سعید بن منصور میں مصنف عبدالرزاق میں جامع ترمذی سنن ابی داود نسائی بن خزیمہ بہقی مسلم وغیرہم جیسا کہ تفصیل کی ہے اس کی ملا علی قاری مکی نے اپنا رسالہ تزیین العبارہ بتحسین الاشارہ جی ویسے رے لکھی ہونے عبادت چاہیے تزیین العبادت بے اور جو اگر رے آئی تو ان کی وجہ تو عبارہ ہوگی تو ٹھیک ہے جی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تلخیص الحبیر میں یہ وضاحت کی ہے جی اور تھلے آشا نمبر 1 تے حدیث فان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آیا میں مدینہ شریف تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ البتہ ضرور میں غور رکھوں گا دھیان سے دیکھوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف تو پس جب سرکار بیٹھے یعنی تشہد کے لیے تو افترش رجلہ ووضع یدہ الیسریٰ یعنی علی ونصب رجلہ الیمنیٰ الی آخرہ بھئی رفع دین انہاں کول منقول ہے منیا کہ نہیں ہو گل ایک پاسے گل تسی دھیان نال سنو ایک کنیاں جگہ ہوتے حضرت وائل بن حجر دی جڑا نا نماز دے دسے مسئلے اسی بھی مندے ہیں کہ آپ نے یہ گل آکھی کنی جگہ دی دلیل ساڈی غور کرو نا او اللہ دے پاسوں کرم حالانکہ چند دن آئے پھر چلے گئے تو اے اللہ دے پاسوں کرم ہوا ہے کہ جنی دیر کو رہے نے جاگ کے رہے نے میں سونے کی پکڑ دینے بھئی یہ پکا کے جانا ہے پھر ہمیں زندگی گزارنی ہے جی ہون اس وقت سونے نو بیندے سن تے سانو وہ سارا کچھ نقل کر کے بزرگاں دے دیتا ہے گل تے ایک ہی ہے صرف زیارت نہیں نا صحابی ہونے والا شرف نہیں نا باقی دین سکھنے والا نظام تے موجود ہے نا اس وقت انہوں نے سونے نو ویکھیا جو کچھ ویکھیا انہوں نے نقل کر دیتا ساڑھے واسطے بھی ساڑھے سامنے پہ ہے لَأَنْظُرَنَّ
اسی اذان ہوئے تو باہر پجنا اللہ آئے وا میرے او یارو او اگلی بھی روایتی او نالی فان ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ثم جالس صلی اللہ علیہ وسلم فافترشا بول چاہ وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَىٰ قِبْلَتِهِ تے یمنا دا جڑا اگلا حصہ ہے انہوں قبلے وال کیتا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ رَكْبَتِهِ وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَىٰ رَكْبَتِهِ الْيُسْرَى اس اگلی گل آ رہی اگلی گل آ رہی ہے ایک منٹ یہ تو ہو گیا بھی اتنے ہاتھ رکھ کے گوڈے تے نہ پٹ تے اور وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں مسلم وابی داود والنسائی والترمذی رکھنا دونوں ہاتھوں کو کس پر اس اتنے روایت نے سنائی ہے جی ان گوڈیاں اتنے ہاتھ ہوں اگلا قبلے وال نہیں ہون گیا ہوں تھلے چلیاں جان گیا جلے گوڈیاں تے ہاتھ رکھاں گے آندے نے اے جڑا سونے کو وارد ہے نا یہ محمول ہے جواز پر اور مسنون وہ اول ہے انگلاں اتے رکھنیاں تاکہ کدھر جان جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ بحر الرائق میں او شفافے دے نزدیک یا کے دو بینا پہیں اے انگلاں دے نام دسن لگے جے اے بے کسر الخاء فتح الصاد بینہما نون ساکنہ کی بنیا یہ نام ہے ہاتھ کی انگلیوں میں سے پنجابی جنوں کیا دینے اور وہ جو ملی ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو جیسے اکو وزن ہے اور وہ جو ملی ہوئی ہے بنسر کو سنیں ہی کہا جاتا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو وسطیٰ کہا جاتا ہے اور وہ جو ملی ہوئی ہے اس وسطیٰ کو اس کو لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهِمَا لکھا يُشَارُ بِهَا چونکہ اس کے ساتھ کس وقت اور اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ عرب اس لیے کہ طلباء کرام جلے لڑ پہنے میں تیری چیر کر رکھ دینا تینوں اے ہے ویلین العرب تو اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ عرب اٹھاتے تھے اس کو اور اشارہ کرتے تھے اس کے ساتھ اپنے خصم کی طرف اس کے سب اور شتم کے وقت اور پانچواں جڑا آخری ہے بابا جی اس کو ابہام کہتے ہیں اس کو آ جڑا خنسر بنسر وسطیٰ مصبحات ایدے بھی ایویں ہیں ایدوں بھی ایویں ہیں کیونکہ دا بھی نام مصبحہ رکھیا سی جی ہن دھیان کرو جی وَيُحَلِّقُ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامَ وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ میرا پہن اور یشیرو اے بھی اشارہ کیوں کرے تاکہ دلالت کرے توحید پر تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے پس ہو جائے فعل موافق قول کے کیڑا کہہ رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ تاکہ قول تے فعل دو میں کی ہو جان اچھا جی مسئلہ سمجھا جائے ان کم ٹور پہ آ جائے اور تحقیق ثابت ہے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے روایات کثیرہ کے ساتھ اکثر ان کی صریحہ صحیحہ ہیں لا مردہ ہے نا آئی تر مٹیا سے لا مردہ لہا یعنی اتھ نسنے دی کوئی جگہ نہیں
نکالی گئی ہیں کتب شعرہ میں، جیسے سنن اربع سے مسلم، سنن بہقی، مسند احمد، موطا امام مالک، شرح معان الاسار لطاوی، طبرانی کے معاجم، موجم کبیر، موجم صغیر، موجم اوسط 3 نے، اور سنن اب سعید بن منصور اور مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبہ وغیرہ، جیسا کہ تفصیل کی اس کی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالے تزیین العبارہ، اور ان کا دوسرا ایک رسالہ ہے التدہین للتزیین، ایسے مسئلے چھپ گئے نے، ایڈی جلدیں جنے رسائل ملا علی قاری صاحب تلے پہ نے جی، وہ سارے ہون دے لوکاں رسالے کٹھے کر کے نا جڑے نے کتابی شکل دے دیتی ہے بھی اگلے نو فائدہ ہو جائے بھی۔ اچھا وہ بیکھو نا تھلے حدیث او جڑا سیاح مساحاں فان الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار بیٹھتے نماز میں، جعل قدمہ الیسریٰ بین فاخذہ و ساقہ و فرش قدمہ الیمنیٰ، تو اور ایک پیر پاؤں مبارک سجے پاسے کڈے رہے، یہ اور بیت ہے، اور رکھا سرکار نے اپنا ید یسریٰ اپنے رکبہ یسریٰ پر، اور رکھا اپنا ید یمنا اپنے فخذ یمنا پر، اور اشارہ کیا اپنی مبارک انگلی کے ساتھ، اے گل تھے بھی وہ اشارہ بھی ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسریٰ علی ووضع یدہ الیمنیٰ علی وعقد ثلاثۃ وخمسین، آئے اور اشارہ سرکار نے فرمایا کس کے ساتھ، اے دلیل اس دینی نے بھی اشارہ کیتا ہے سونے بھی تصریح حدیثہ موجود نے۔ اگلی وعن ابن الزبیر رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر کہ انہوں نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اشارہ کرتے تھے اپنی انگلی کے ساتھ جب سرکار دعا مانگتے، اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، اس کو ہلاندے نہیں سنینج کر کے جی۔ اچھا جی، وَمِثْلُ هَذَا کی ہے نا، بے اس کی مثل ہم آئے ہمارے علماء سے بھی ان سمجھا جے، یعنی کیفیت جو مذکورہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے اشارہ کرنے کے ساتھ، کس کے ساتھ، محض بھی ساڑھے بزرگوں کو بھی ہے، محض فرمایا مثل کیوں فرمایا، اس لیے کہ ہمارے اصحاب اگرچہ قائل ہیں اشارے کا مثل شافیہ وغیرہ ہم کے، مگر یہ کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فرق ہے اس حیثیت سے کہ مسنون عند شافعی رضی اللہ عنہ یمنا کا عدم بست ہے، اور تحلیق ہے بیٹھنے کے ابتدا سے بامطابق اس کے جو ظاہر ہے اکثر حدیث سے، بے جڑا بے بہنے تو آندھنے انج کر کے کرنا ہے جی، انج رکھنا ہے شروع تو ساڑھے نزدیک جسلے اشہادت پہنچنا ہے، مختار ہمارے اصحاب کے نزدیک بامطابق اس کے کہ تصریح کیا اس کے ساتھ علی قاری وغیرہ نے، وہ بست ہے ابتدا سے، پہلو ہاتھ انج رکھنا ہے سیدھا، پھر حلقہ بنانا ہے اور اشارہ کرنا ہے کس وقت، اے مطلب اس وقت، تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ تے کھڑی کرنی ہے، تے الا اللہ تے اشہد اللہ الہ تے الا اللہ تے رکھ دینی، جڑا طریقہ پڑھیا جی ہن سنیا جی، اور اختیار کیا ہے بعض متاخرین نے ہمارے اصحاب سے اشارہ کرنا بغیر، لیکن آندھے نے یہ قول شاذ ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے، اس پر مولوی تھلو گرفت پہ کر دینے وہ پڑھ دیا،
کما باسطہ فی رد المختار علی الدر المختار، اور والے ایراد لفظ المثل، اور مثل کے لفظ کے لانے کے لیے اور بھی توجیحات ہیں کہ مثل کا لفظ کیوں بولا ہے، تفصیل کیا ہم نے ان کی قسمیں سیایا میں۔ اگلی گل بات ہے، ایک منٹ دیکھو دروں۔ او قال النووی رحمہ اللہ فی کیفیتہ، کیوں نہ کیا کہ بھی بند کرے وَيَقْبِضُ من یمنا ہو، سجے ہاتھ سے کیڑی کیڑی بند کرے، اسی طرح وسطی ذر میں، اور چھوڑ دے کس کو، اور اٹھائے اس کو اندہ قول ہی، اور نہ حرکت دے اس کو، اور اظہر ملانا ابہام کا اس کی طرف تھے، جیسا کہ عاقد سلاستم و خمسین 53 دا دسا سی بینہ دی وچ گنتی ہے پوری، لیکن او یہ گل، لیکن یہ قول کیڑا وہ اشارہ مع البسط بدون العقد، انہوں دا کہنے لا یعرج علیہ، اندنے سمجھائی ہوش بھی سدھا رکھ کے نا اوئی تو بیخو بے ہوشو بے انج انگلی کھڑی کر دینی، سدھا رکھ کے انج نہ بنانا، انہوں دا کہنے بھی یہ ایسا قول ہے جو شاذ ہے، کہنا کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ قول وہو الاشارہ معل بدون تصحیح کی ہے اس کی صاحب مواہب نے، مراقی نے، تحفۃ الملوک نے، در المختار نے، در المنتقا نے، انہیں دی تصحیح کی تھی ہے جی، تو لہذا بھی جڑا ہے نا یہ آخنا بھی یہ قول شاذ ہے، ٹھیک نہیں ہے جی۔ جی چلو جی اگے جی، قال ابن عابدین فی رد المختار کی، پس یہ نقول اور فتاوی شامی دی عبارت، پس یہ نقول سارے کے سارے صریح ہے اس بات کے ساتھ کہ اشارہ مسنونہ محض وہ ہے علی کیفیت، اور وہ عقد ہے یا حلقہ بنانا ہے، اور بہرحال روایت انگلیوں کے بست کی، پس نہیں ہے اس میں اشارہ بالکل جی۔ اچھا اسی لیے فرمایا فتح میں اور شرح منیہ میں بہذا، یعنی وہ جو ذکر کی گئی کیفیت سے یہ فرع ہے کس کی، یعنی تفریق مفرع ہے علی تصحیح روایت الاشارہ، پس نہیں ہمارے لیے قول بالاشارہ بغیر حلقہ بنانے کے، اے فتاوی شامی دی عبارت ہے، اور اسی لیے تفسیر کی گئی اشارے کی اس کیفیت کے ساتھ کس میں، بدائے نہایا مراج الدرایا ذخیرہ ظہیریہ فتح القدیر منیہ کی 2 شرحیں، اور کوستانی اور حلبہ اور نہر شرح ملتقا للبحسنی جو نسبت کرتے ہیں شرح النکایہ کی طرف، اور 2 شرحیں درر البحار وغیرہ جیسا کہ ذکر کیے گئی ہیں، ان کی عبارتیں رسالہ میں نام رکھا میں نے اس کا، رف بھی مولوی آپ نے موشی کہہ رہے ہیں ایسا رسالہ لکھے ہے، رف التردد فی عقد الاصحاب، اور تحریر کیا میں نے اس میں کہ انہ لیس لنا سوا قولین، ہمارے لیے 2 ہی قول ہے، حلقہ بنانا تنج کرنا جی۔ اول وہ مشہور ہے مذہب میں کیا، انگلیوں کا بغیر اشارے کے بست، اور ثانی انگلیوں کا بست کس وقت، ایک وے انج پہلو رکھنا تو جس لئے شہادت کا وقت آوے تو مٹھی بنانی، ایک وے تو دوسرا کیے انگلیوں کا بست ہے کس وقت، شہادت کے وقت، ہاں پس عقد بنا ہے اس وقت، اور اٹھائے سبابہ کو نفی کے وقت اور رکھے اس کو اس بات الا اللہ، یہ وہ ہے کہ اعتماد کیا اس پر باوجہ ثابت ہونے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کے ساتھ، والے صحت نقل عن ائمتنا الثلاثہ، آگے چل دی بھی عبارت ہے جی۔
بسم اللہ الرحمن یہ شرح تھلے فلہذا قال فی الفتح کہ بے شک اول خلاف ہے درایت کے اور بھئی اینج کر کے نا اینج انگلی کھڑی کرنی بھئی نہیں بھئی اور بہرحال وہ کہ اس برامت الناس ہے ہمارے زمانے میں اشارہ کرنا بست کے ساتھ بغیر کس کے بس نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو کہ قول کیا ہو اس کے ساتھ سوائے اشارے کے تابع داری کرتے ہوئے شرم بلالی کی برہان سے لے علامہ ابراہیم طرابلسی اور صاحب صاف من اہل القرن العاشر سے اور جب معارض آگے ان کی کلام جمہور شارحین متقدمین متاخرین کی کلام سے من ذکر القولین فقط تو پس عمل اس پر ہوگا جس پر نہ کہ ایک جمہور عوام ہوندی ایک جمہور علماء ہوندے پس ہونا دے نہیں ویکھد رو فاخرج کی معنی کس نو اپنے آپ نو نفس نو نہیں اپنے آپ نو ستھر نہ لاؤ نکال تو اپنے آپ کو تقلید کے اور اوہام کی حیرت سے مطلب بھی جتنے سامنے آ جائے مان لو جی امام صاحب کا قول نہیں پڑھیا فرمایا بے جتنے بھی حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے جی پڑھیا نہیں ہے قول جی آپ نے تو میرے قول نو چھڑ دیو حدیث نو لے لو اور روشنی حاصل کر تحقیق کے چراغ کے ساتھ اس مقام میں کیونکہ یہ ملک العلام کے عطیوں سے ہے جب میں گل دسی ساری کٹھی کر کے جی اچھا جی جان علماء ایدانو وہ جاگ دیں یعنی ہمارے ائمہ سے اور ہمارے یہ گل آئی ہے بھی اشارہ کرنا ہے اشارہ پس تحقیق روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ موطا میں اپنی سند کے ساتھ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جالسا وعدا کفا الیمنا علی فاخذہ وقبضا صابعہ کلہا واشار باصبعہ الذی تلی الابہام سنیں بھی سونے ہلکا بنا کے تو پھر کی کر دے سن قبض بٹھی بنانی تین نال اشارہ کرنا اور رکھا سرکار نے اپنا کف یسرا اپنے پھر کالا ثم کالا جی اس تو بعد امام محمد فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ نأخذ لیتے ہم اور یہی قول ہے کہ ان کا یہ آ گیا بھی عن علماء نہ سمجھ آئے گا کوئی نہیں اے امام محمد صاحب موطا شریف جے فرمان دینے تین انشاءاللہ آ جائے گا جی اور ذکر کیا ابن الحمام وغیرہ نے ہدایہ کے شراح سے کہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے امالی میں کیا کہ بے شک وہ عقد بنائے کس کا اور حلقہ بنائے انجو اور اشارہ کرے گل مک گئی وہذا یعنی اشارے کا سنت ہونا کس کے ساتھ مال کیفیت تحقیق تصحیح کی ہے اس کی اور اعتماد کیا ہے اس پر کثیر من جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جس نے مطالعہ کیا ہے کس کا اور جو کہ قدوری شریف کی شرح ہے اور اس کی اور اس کی شرح جیڑی ملا علی قاری صاحب دا رسالہ ہے جی اور تزیین العبارت کا اور توفہ کا اور بنایا کا اور وغیرہ اونا اتھو انہا سارے گل دسی ہے بھی اشارہ کرنا ہے تو اینج کرنا ہے اشارہ اینیا کتاباں دا والا سنے ہی ہونا دینے
کہ تعجب ہے، پورا تعجب ہے ہمارے بعض مشائخ سے، جیسا کہ صاحب ظہیریہ اور خلاصہ اور عنایہ اور قصاصیہ اور قاطعانیہ اور جامع القرآن، کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اشارے کے عدم استنان کے ساتھ، بلکہ اس کی کراہت کا۔ اندنے تعجب والی گل ہے، جدو یہ چیز ثابت ہے، یہ چیز تو ہوں ایک گل نہیں کرنی چاہیے جی۔ وہ خلاصہ قیدانی رہ گیا، وہ ایک دن چ پڑھنا ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ اندے وچ تو انہیں بابیاں کمال کیتا ہے جی، چند صفحیاں دا ہے لیکن فقہ دی مضبوط کتاب ہے۔ وہ ساڈے ہن فیصلے کیتے نے بھی چھوٹیاں کتاباں تے وڈیاں کتاباں جی۔ بکریمہ چھوٹی کتاب تے گلستان وڈی، بکریمی دی گلاں ویسے ہی نے تے گلستان دی گلاں مضبوط نے، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی، اور زیادہ کیا ہے، اضافہ کیا ہے ان پر، جو بعض مشائخ ہیں نا، ان پر اضافہ کیا ہے قیدانی نے اپنے خلاصہ میں، جس کا نام ہے نغمہ فی التنبور۔ پس شمار کیا انہوں نے اس کو محرمات سے جی، باوجود ہے کہ نئی دلیل ان کے پاس ما ذکر روحوں پر، اور نئی سند اس کے لیے، نہ روایت نہ، اور باوجود، اور واہوا، اور وہ یعنی بھی اشارہ نہیں کرنا، اور وہ باوجود ہونے اس کے مخالف، کس کے؟ اس کے باوجود مخالف ہے ہمارے ائمہ کے بھی، پیچھے پڑھیا نہیں سارا جی، اے شاباش بالجملہ۔ پس تقلید مشائخ کی، وہ مشائخ جنہوں نے فتویٰ دیا کس کا؟ مخالف ہے لفعل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والے اقوال امام صاحب دے شاگرد، خاص کر کے بعد واضح ہونے اور چمکنے صدق کے، اور لا یلی کو نہیں کسی مسلمان کی شان کے لائق چے جائے کہ کوئی عالم جلے گل واضح ہو جاتا کہ انج نہیں ہے، فَلْيَتَنَبَّهْ۔ وہ گل ہے میرے یارو، بے لا ریب قرآن ہے، باقی بابیاں نو چیز سمجھ آ گئی، انہوں کوشش کی تھی تو کوئی نہ کوئی گل رہ جاندی ہے، پھر پچھلیاں نو اللہ تعالیٰ ہمت دیتی، انہوں جوڑ جاڑ کے گل سمجھائی بھی گل انجی جی، ہونا تھوڑے سامنے ساری گل کھل کے آ گئی ہے جی کہ بھی اشارہ ثابت ہے، کیے ثابت ہے، سونے کیتا ہے، لہذا سنت ہے، گل ختم۔ اور ویکھے نا، اما بسط الاصابع بدون الاشارہ، نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نظر آیا ہے؟ فہو اختیار المصنف والتعوی فی مختصری والقدوری وغیرہ وغیرہ، تے و خلاصۃ القیدانی و شرح للریحانی تنویر علیہ الفتویٰ والیتنبہ ایضاً، سنیں چاہیے کہ متنبع ہو بھی اس بات کی طرف کہ مذاہب فقہیہ معتمدہ نئے قول کرتے کس کے ساتھ؟ یہ بھی بنال گل پکاؤ جی انگل انج کر کے نا شو انجے بھی یہ ثابت کوئی نہیں، انگل کھڑی کرنی ثابت ہے، حرکت دینی یہ بھی ذرا سمجھو بھی ہے۔ بے نئی قول کیا انہوں نے بے تحریک سبابہ، بابا جا اس کے جو روایت کیا ہے زیدہ نے، کہ سنیں ایک منٹ بھائی، ان عاصم الجرمی نبی ان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں قعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فافترش رجلہ الیسرا ووضع کفہ الیسرا علی فاخذہ ورکبتہ الیسرا، جی فاخذہ ورکبتہ الیسرا، وجعل مرفقہ الایمن علی فاخذہ، پتے رکھیا حتی قابض سنتین من اصابع، دو بند کیتیاں، وحلق حلقتاً، پھر اٹھائی اپنی انگلی مبارک، پس دیکھا میں نے، وہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں،
دیکھا میں نے کہ سرکار حرکت دے رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اس کے ساتھ دعا مانگنے کا مطلب وہ اشارہ کرنا جی. ہوں اتنے یحرکو آ گیا، کیا آ گیا؟ یحرکو. فی صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، سنن نسائی کبریٰ، مجتبی، مسند امام احمد وغیرہ. لیکن آندنے اے جڑے نا تھلے راوی بھئی ایک بندہ ہے نا مثلا تابی تبا تابی، ان دے تھلے نے 10 شگرد. کی نے؟ ایک شگرد جڑا ہے نا وہ ایک لفظ نقل کردہ ہے، باقی 9 نہیں کردے، اس تو بغیر روایت کردے ہیں. اتھے عقیدہ ہے کہ بھی حفاظ جڑے نے انہوں نے یہ لفظ روایت نہیں کیا، استاد وہی ہے، حدیث وہی ہے، تو انہوں نے لفظ روایت نہیں کیا، انہوں نے ایک نے کیا ہے. لیکن ان دے وچ اختلاف ہوتا ہے بھی سیکا کی زیادتی مقبول ہے کہ نہیں. یہ پھر مسئلہ بنتا ہے بھی ساڈا مسئلہ ہوتا ہے سیانے سیکا دی زیادتی قبول اتنے آتی پی تے اتنے آخنا بھی قبول نہیں ہے جی، اتنے آ کے پھر مسئلہ بنتا ہے. سمجھ آتی پی ہے جی. اس لیے کہ حفاظ نے نقل کیا ہے لفظ یحرکو بنایا ہے، لفظ یحرکو ہا یہ شاذ ہے، یہ بھی نہیں بچ. قال الحافظ ابن خزیمہ فی صحیح کہ لیسا فی شیء من الاخبار، خدا کہنا لیسا فی شیء من الاخبار یحرکوہا، مگر اس خبر میں زیادہ ہے ذکر کیا اس کو. اور تحذیر العبد عبد الاواہ کتاب دنائی، تحذیر العبد رونے والے بندے نو جگانا، صفحہ نمبر ویکی لکھے 644 ہیں. کنیاں بابیاں کتاباں لکھی ہیں جی، یہ بھی کتاب اپنے موجود ہی ہے. اواہ رونے والا، رونے والے بندے دی تحذیر بھئی انہوں جگانا. اور وبعدات اندر کی لکھے ہے بعدات تتبع الحدیث فی المسند سنن معاجم وغیرہ، پایا ہم نے کہ 11 رجل من الثقات حفاظ کل روایت کرتے ہیں حدیث سیدنا وائل رضی اللہ عنہ کی، اور نہیں ذکر کرتے اس میں لفظ کس کا، اور منفرد ہوا ہے زائدہ سیکا بالتحریک، اور یہ شذوذ ہے بلا ریب بلا سیما خاص کر کے. بسم اللہ. خاص کر کے یہاں روایت، وہاں روایت سیاح مسرح بعدم تحریک موجود ہے. وہ کیڑی ہے؟ او جڑی پیچھے پڑھی ہے او حضرت عبداللہ بن زبیر دی کہ لا یحرکھا لفظ اتھے آ گئے پچھلے او 2 صفحے پیچھے او حاشیے پڑھائی سی جی. اور وہ روایت ابن زبیر کی وہ کہ تصحیح کی اس کی حافظ نے. اور روایت ہمارے سردار عبداللہ بن عمر کی صحیح مسلم میں، اور نہیں ہے اس میں ذکر کس کا، ایشا بس ہے. اور چاہیے کہ ہم چلائیں ثقات حفاظ کے نام وہ کہ جنہوں نے روایت کیا جناب وائل کی حدیث کو بغیر تحریک کے ذکر کے. اسی وہ دس دیا بھی کہڑے راوی نے سارے حفاظ جنہ روایت نقل کی تھی حضرت وائل دی وچ لفظ جو ہر ایک والا کوئی نہیں ہے گا سنیں. اور وہ کہ مخالف ہوئے ان کے زائدہ راوی کلے، وہ کہ زیادہ اس میں تحریک. اور کیڑے کیڑے بابے نے جنہ کو نے نقل کیتا پڑھنا. سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، شعبہ بن حجاج، اور عبد الواحد بن زیاد، عبداللہ بن ادریس، زہیر بن معاویہ، زہیر باجیہ، زہیر بن معاویہ، ابو عوانہ یشکری، ابو الاحوص سلام بن سلیم، اور بشر بن مفضل، اور خالد بن عبداللہ طحان. کل یہ ثقات حفاظ ہیں، اور غیلان بن جامع اور وہ سیکا ہے. اب حاذا یثبت قطعاً ان تحریک شاذ. سنیں ہی وقال الحافظ ابن العربی مالکی فی تحفۃ الاحوذی، انہوں نے فرمایا ہے بچا اپنے آپ کو اور اپنی انگلیوں کو حرکت دینے سے کتھے سنیں جی، اور نہ التفات کر تو روایت عتیبہ کی طرف، فإنہا وہ بلیہ ہے اور عجب ہے وہ جو کہا ہے کہ وہ جنبی انہاں کیا ہے اے بھی جڑا ہے نا انہا مقعمت للشیطان اذا حرکتا، جدوں تو حرکت دیویں گا تے اندر شیطان نوں بڑی تکلیف ہوے گی جی. آندے نے یہ بڑا بڑا فتنہ ہے اس کو بچی. کیوں؟
جانو اس بات کو کہ جب حرکت دے گا نا تو شیطان کو 1 انگلی کی، وہ تجھے حرکت دے گا 10 انگلیاں دی۔ اندر کول بھی 10 انگلیاں ہیں جی۔ میرے مطلب اعتراض کیتا نے بھی چلو جڑی گل شاذ ہے اس اتنے اگوں تحقیقاں شروع کر دیتی نے جی۔ جی اسی بالکل مطلب ایک ضعیف تو ضعیف حدیث سنا کے نا جلسے تھے، پھر کہتے اب مجھے اس سے یہ کہنے دیجیے یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور لوگوں وہ نس کتی نال پکی گل پکوا دیندے نے، حالانکہ حدیث ضعیف تو بھی ضعیف ہوندی ہے۔ ہن اے گل کسے نو دماغ وچ نہیں نہ پڑھی بے حدیث خبر واحد پوری صحیح ہوئے کوگو تامی مفید للظن ہے، مفید للیقین نہیں ہے جی، اور اس دا منکر کافر بھی نہیں ہے جی۔ یہ ہن تسی نہیں پکوا سکتے کسی۔ اور نسلیو یہ قانون تان ہے جڑے 4 ائمہ نہیں ہے گے، انہاں وچ کنے نے ایک اس نو فرض کہہ رہا ہے، دوسرا اس نو سنت کہہ رہا ہے، ایک واجب کہہ رہا ہے، دوسرا سنت کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب فطرہ نو واجب کہندے نے، صاحبین سنت کہندے نے، تو واجب دا انکار نہیں ہے۔ یہ سارا کدے کھولو چاہے یہ کدے کتاب کھول دیو کہ اتنے کنا اختلاف ہے بھی اس چیز دے منکر نے، تو پھر کی فتویٰ دیو گے اس اتنے؟ کوئی سمجھ آؤندی پئی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آندھنے محض تکلیف ہوتی ہے شیطان کو کس کے ساتھ؟ واما انگلہ لانا نہیں تکلیف ہوندی، جڑا کم کرنا لے وہ کرو، انہوں تکلیف ہوندی کہ تسی نماز دھیان نال پڑھو، اندے نال شیطان نو تکلیف ہوندی ہے جی۔ خیر چلو دیکھنا موشی بھی اپنے طور تے کوشش کر دیں نا جی بے جڑا نا ایک گل بھی سمجھائی جائے کہ بھی جڑا نا مہربانی کرو بھی جی جی چل بھی اگے یہ ہو نہیں گیا چل مانا کر پڑھیے گا اور نہیں اٹھانا اور نہیں اٹھانا اپنے ہاتھوں کا تکبیر میں یہ جڑی انتقال دیاں تکبیر ان دی گل لیجیے۔ اور جب پورا کر لے سجدے کو تو بچھائے اپنے رجل یسرا کو اور بیٹھ جا اس پر، دراں حالے کے کھڑا کرنے والا ہو، اپنے یمنا کو دراں حالے کے متوجہ کرنے والا ہو، اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنے والا ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے فاخذین پر متوجہ کرنے والا ہو، اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف دراں حالے کے مبسوطہ ہوں، کھلی بست ہو تے مقبوضہ نہ ہوں۔ اسے تو مسئلہ سارا ہے بھئی شروع وچ کیا ہوں مبسوطہ مقبوضہ نہیں، اور اس میں بس شروع وچ انگلاں کھول کے رکھنیاں نے جلے پہنچنا ہے تو پھر ہلکا بنانا ہے، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ کے نزدیک عقد بنائے، ساڑھے نزدیک بھی یہ لیکن یہ بھی کہ شروع وچ بنا دے وے خنصر کا اور بنصر کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہلکا بنائے وسطی اور ابہام کا، اور اشارہ کرے سبابہ کے ساتھ شہادتین کے لفظ کے وقت، اور اس کی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے ہماری علماء سے بھی ٹوٹ شبہ، اور نہ ہاتھ اٹھائے اور نہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو بسم اللہ، اور جب پورا کر لے سجدے کو تو بچھائے اپنا رجل یسرا اور بیٹھے اس پر، دراں حالے کے کھڑا کرنے والا ہو اپنے یمنا کو، دراں حالے کے متوجہ کرنے والا ہو اپنی انگلیوں کو قبلہ کی جانب،
درا حالے کے رکھنے والا ہو، اپنے ہاتھوں کو اپنے فاقدین پر درا حالے کے متوجہ کرنے والا ہو، اپنی انگلیوں کو قبلہ کی جانب درا حالے کے وہ مبسوطہ ہو. اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ ان کے نزدیک عقد بنائے خنصر اور منصر کا، اور حلقہ بنائے وسطیٰ اور امام کا، اور اشارہ کرے سبابہ کے ساتھ شہادتین کے لفظ کے بغیر، اور اسی کی مثل آیا ہے ہمارے علماء سے بھی. جی ويتشهد كابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا يزيد عليه في القعدة الأولى ويقرأ فيما بعد طوليين الفاتحة فقط وهي أفضل وإن صبها أو سقط جاز ويقعد كالأولى خلافا للشافعي رضي الله عنه فإن السنة عنده في التشهد الثاني التبرك وهو هيئة جلوس المرأة في الصلاة. صبر کر سارا دل نہ پڑی نہیں 7-8 صفحے. اچھا جی اے ہن قاعدہ شروع ہو گیا ہے اور پڑھنا کی سو او تے وچ انگلی کھڑی کرنے دا مسئلہ چھڑ پیا نا، لیکن اجے تو تشہد شروع کرنا ہے تو آگاہ ہونا ہے کم. اور تشہد پڑھے مثل تشہد ابن مسعود کے، جو عبداللہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا ہے نا، اب وہ تشہد پڑھے، اب وہ بس. اور نہ اضافہ کرے تشہد پر قاعدہ اولا میں، قاعدہ اولا میں جگہ اور کچھ نہیں پڑھنا. عبدہ و رسولہ تو کھڑا ہو جائے، سنیں بھیا کرو پھر پڑھ دیا اور دھیان کر بن کیا. اور قولو و یتشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ بمضاف محذوف ہے کا تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یا یہ معنی ہے کہ تشہد پڑھے جیسا کہ روایت کیا اس کو ابن مسعود. اے دو طرح معنی نے کاف دا کی مطلب ہے مثل تشہد ابن مسعود کے، یا مثل اس کے جس کو روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے. یہ کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ان کو یہ کہ پڑھیں وہ جلسہ میں، کتھے جلسے وچ پڑھن. لوگ کی جلسہ کیوں نہ سمجھ دینا جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اخرج حدیثہ الائمہ ستہ. اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے یہ اصح حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشہد کے بارے میں. تشہد ابن مسعود بھی ہے اور بھی کنے پڑھے جے حدیث پاک جائے سانا، اور عمل اسی پر ہے. اکثر اہل علم کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اور وہ جو ان کے بعد ہیں اور تحقیق روایت کیے گئے تشہدات اخر بھی، جیسا کہ تفصیل بیان کی ہم نے ان کی تعلیق الممجد میں. اچھا جی ولا یزید علیہ فی القعدۃ یعنی پس نہ درود شریف پڑھے قعدہ اولا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر، اور نہ دعا مانگے. دلیل لے روایت احمد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھیا لفظ نے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی آخرہا فَإِذَا كَانَ وسط الصلاة نَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ. سنیں اچھا جی اگلا مسئلہ ہن اے دوسری رکعت ہو گئی پوری تے زور تے اثر تے عشاء تے مغرب تے مغرب وچ ایک ہور تے تیناں وچ دو ہور نے.
اور قرات کرے ان رکعتوں میں جو اولیین کے بعد ہیں، پڑھے ان میں جو اولیین کے بعد ہیں، فی ما ان رکعتوں میں، تاکہ بچ شام بھی آ جائے، جو اولیین کے بعد ہیں ان میں کیا پڑھے؟ فاتحہ پڑھے فقط، کی کرے اور کچھ نہ نال پڑھے، سندا پہ؟ اور یہ افضل ہے، یہ فاتحہ پڑھنا، اور اگر تسبیح پڑھے سبحان اللہ یا چپ رہے تو تب بھی نماز ہوگی جازا، اور بینا پہ ادھر دیکھو فقط ہو یعنی نہ ملائے، اے مطلب فقط، دلیل لما خرج الستہ الا الترمذی 5 کتابیں عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اولیین میں زور اثر سے فاتحۃ الکتاب اور 2 بھی، پہلی بچ بھی دوجی بچ بھی، اور اخریین میں سرکار پڑھتے تھے بس، اور بہذا، اور یہی وہ سنت ہے جیسا کہ موطا میں ہے، بس اگر زیادہ کر دیا اس نے فاتحہ پر 2 رکعتوں میں اگر کل شریف یا کوئی صورت پڑھ گئے تو فلا باسا بہی، کی مطلب ولا تاجبو اصح یا کہ سجدہ صاحب نہیں پہنتا جی، تیسری چوتھی اگر نال صورت پڑھ دیتی ہے نا تے ستے اصح جی، تو اصح دا پھر خلاف بھی تو ہوتا ہے نا، بے بعض اندر نزدیک ہے بھی جی، کما فی الغنیہ، اچھا جی، اور جازا، اور چپ کرے تا یا تسبیح لے ماں بابا جا اس کے جو روایت کی گئی امام محمد رضی اللہ عنہ سے موطا میں کیڑی گل کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے اخریین میں کوئی شے جی، اور طلب عن ابراہیم رضی اللہ عنہ عن اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ وہ پڑھتے تھے رکعتین اولیین میں فاتحۃ الکتاب اور کوئی شے اس کے ساتھ، اور نہیں پڑھتے تھے اخریین میں، ایک اے دلیل، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے تخییر بین فی الاخریین، اخرج ابن ابی شیبہ جی، بہذا یہ علی سبیل الاجزاء والکفایت ہے، اور مسنون وہی ہے کیا؟ قرات کیڑی؟ اے مطلب مسنون ہوئی، اور طلب خود دلیل ہو فان ابی اسحاق سبیعی عن علی وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نے فرمایا اقرأ فی الاولیین وسبح، اگلی روایت میں تسبیح پڑھ دے، وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقرأ، علی انہوں یقرأ فی الاولیین من الظہر والعصر بام القرآن و سورہ تے ولا یقرأ او بے ہوشین، اچھا جی اندر مانا کر، اور تشہد پڑھے جیسے تشہد جناب عبداللہ بن مسعود کا، اور نہ اضافہ کرے اس پر قادہ اولا میں، اور پڑھے ان رکعتوں میں جو اولیین کے بعد ہیں، کیا پڑھے؟ فاتحہ شریف فقط، اور یہ افضل ہے، اور اگر تسبیح پڑھے یا چپ رہے تو جازا، شاباش شاباش شاباش، جیسے تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نہ زیادہ سوا اولا میں، مسئلہ پورا کر ما بعد الاولیین میں فاتحہ فقط، اور یہ افضل ہے، اور اگر تسبیح پڑھے یا چپ رہے تو جائز ہے، اور قادہ کرے مثل اولا کے، یہ 2 4 ہو گئیاں یا 3 مغرب دیاں، ہن جڑا قادہ ہے نا یہ اوویں کرنا جویں کھبا بچھانا ہے سجا، اے مطلب ہے جی، پیچھے وضاحت آ گئی ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی،
بسم اللہ. کیونکہ سنت عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد ثانی میں تبرک ہے. کیا ہے؟ اور تبرک کی ہوندا ہے، اور وہ حایت ہے عورت کے بیٹھنے کی نماز میں، اور وہ یہ ہے جو ابھی آگے آ رہی ہے. کن کے نزدیک؟ مرد میں بابے جی میں عورت بہندی ہر وقت. التبرک هو الجلوس علی الورق بکسر الرام، یہ ہوا ما فوق الفخذ، اور جتھے پٹ مکدا ہے پیچھے پہاڑی. اے بھائی، اور اس کے لیے کیفیات ثلاثہ ہیں جی، نقل کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے. کس میں؟ نمبر ایک این یفدے یا بے بارک ہی الارض جی، تبا یخرجو بے قدمہ من الجانب الایمن، دوویں پیر سجے پاسے کڈے تے مکت تے بوے. اخرج ابو داود، یہ وہ مسنون ہے ہمارے نزدیک ان کے لیے، اس لیے کہ اس میں سطر ہے اور وہ الیق بحال ہنہ ہے. دوسرا طریقہ بسانیہا، یہ کہ بچھائے یسرا کو اور بیٹھے، بچھائے یسرا کو اور بیٹھے زمین پر اور کھڑا کرے. نکالا ہے اس کو امام بخاری نے، اور یہ وہ مسنون ہے اکثر شافعیہ کے نزدیک. اس میں ہاں بچھانے کا مطلب اگاں کٹ دے بے. تیسرا طریقہ یہ کہ بنائے اپنے قدم یسرا کو اپنے فخذ کے درمیان اور اپنی، اور بچھائے یمنا کو. اخراجہ مسلم، شاید کہ تو سمجھ گیا ہوگا یہاں کہ وہ جو شارع کے قول میں ہے کہ روا ہوا ہے یا تو جلوس المراتے، یہ مسامت سے ہے. اس واسطے کہ یہ تا تین طریقے نے، انہاں میں جڑا درمیان والا جی وہ ساڈا جی لکھا نا بھیا کودو علی الارض، اتنے مراد ہے بھی بھئی کھبا بچھا کے تے کھبے اتے بہنا ہے تے سجا کھڑا کرنا ہے جی. سنا جی اے بھئی جی. تیسرا جڑا جی وہ ہور جی تے پہلا تو میں پیر اس پاسے کرنے نا جی، نہیں سمجھ آئی. تیسرا کی ہے کہ بنائے اپنے قدم یسرا کو اپنے فخذ کے درمیان اور اپنی پنڈلی کے درمیان. یہ آگاہ نکل گیا نا، انہوں تو بیٹھا کوئی نہیں ہے جی. تے او درمیان جڑا ثانی ہے نا، وہ اصل ہے کہ اس بوے ہوندے ہوتے کہندے تے کھبے ہوتے جڑا پیچھے آ گیا جی. سمجھے ہی؟ چلو جی کدے گیا. اور قاعدہ کرے مثل اولا کے خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بسم اللہ. کیونکہ سنت ان کے نزدیک تشہد ثانی میں تبرک ہے، اور وہ حایت ہے عورتوں کے بیٹھنے کی نماز میں، اور وہ یہ ہے جی، اور وہ یہ ہے. ایک جملہ پڑھ دینا پھر اگلا تو شرح کوئی نہ. بل مرا تو میں نہ لو اے، اور عورت بیٹھے اپنے الیا یسرا پر دراں حالے کے نکالنے والی ہو اپنے دونوں پاؤں کو دائیں جانب سے، ان دونوں میں یعنی دونوں تشہد میں. عورت میں بہنا ہے دوواں قاعدے میں دوویں پیر سجے پاسے کڈنے نے تے اپنے الیا تین تے بہنا. الیا استنجے ایک پاسے نو کہندے نے، دوواں پاسے الیا تین ہو گئے جس تے بیٹھے ہو، اور جس اتنے تشریف فرما ہو حضرت تشریف رکھو. اور عورت بیٹھے اپنے الیا یسرا پر، جلے پیر سجے کڈیے نا تے دوواں چتنا تے بندہ بہ نہیں سکدا. سجے پاسے والا خام خواہ تھوڑا جا چکیا ہے تے کھبے تے بہ سکدا ہے جی. او
سمجھ کو نہیں آتی، بہ کے ویکھ لے تھے جی. درا حال ہے کہ نکالنے والی ہو اپنے دونوں پاؤں کو دائیں جانب سے ان دونوں میں، یعنی دونوں تشہد میں، اور قاعدہ کرے مثل اولا کے خلاف واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ سنت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تشہد ثانی میں تبرک ہے، اور جو حیات ہے عورت کے جلوس کی نماز میں، اور وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھے اپنے بنا حال ہے کہ نکالنے والی اپنے دونوں پاؤں کو جانب ایمن سے ان دونوں میں، یعنی تشہدین اس میں